اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، ہم جو پچھلی حدیث جو کر رہے تھے وہ تقدیر کے حوالے سے میں پورا ظاہر اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. تو حدیث کے حوالے سے ہم نے جتنی بات کر لی تھی تو اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی تھی وہ یہ رہ گئی تھی، اس کا حصہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ آپ کا پیج نمبر 10 ہے. اس میں جو یہ بات آتی ہے نا کہ تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. پھر دوسرے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اہل جہنم کا سا عمل کرتا رہتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. پھر ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر سابقہ تحریر یعنی تقدیر کی طرف اشارہ ہے، وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو بس یہ پارٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کسی کے بھی نا ظاہری اعمال کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص جو ہے قطعی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے، ڈیفینیٹ طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا ہے، اور نہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، کسی بھی ہم غیب نہیں جانتے اور نہ ہم کسی انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے فیوچر کے اعمال کیسے ہوں گے. تو آج اگر کوئی شخص بہت گناہ میں انوالو ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک اچھا گمان رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ اللہ سے توبہ کر لے، اور آج اگر آپ اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو کل وہ آپ سے بھی زیادہ تقوی اختیار کر لیں، آپ سے بھی زیادہ جنت کے اونچے درجے پہ چلا جائے. یہ ایک اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس سے کہ پھر انسان کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا. کیونکہ بعض دفعہ لوگ جب دین میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، فلاں کو دیکھو وہ تو حجاب نہیں کرتی، وہ تو اتنی حیا کی ان کے اندر کمی ہے. اس قسم کی باتیں نا، اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی زبان سے نکالنے لگ جاتا ہے، یا کہنے لگتا ہے ان کو تو دیکھو وہ لوگ تو وہ تو فلاں ایسے ہیں نا، ان کے سود کا پیسہ لیتے ہیں، دیکھنا ڈیفینیٹلی دیکھنا یہ تو جہنم میں جائیں گے. اس طرح کی نا باتیں کرنا. تو یہ چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آخری وقت تک ہمیں نہیں پتا ہے کہ آخری لمحے میں کون انسان نیک ہو جائے گا اور کون انسان بد ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں ایک موٹیویشن اس حدیث سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں آخری دم تک نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آخری لمحے میں ہماری گناہ کے ساتھ جو ہے ہماری زندگی ہوگی یا ہماری نیکی کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے آخری کام جب آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی آخری آپ کا کام ہے، عمل ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی موت آنی. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے 10 منٹ کے بعد اس کی ہو جاتی ہے اگر ڈیتھ، تو ایک اچھے کام کے اوپر اس کا اینڈ ہوا نا. تو اس طرح سے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا انسان، وہ پہلے ساری زندگی ہو سکتا ہے اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو لیکن آخری کے اپنے عمر کے حصے میں اس نے پڑھنی شروع کر دی. تو اس لیے ہر ایک سے خوشگمانی رکھیں. دوسری بات، موت کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہر وقت اس کی فکر کرنے کی ہمیں اپنے اعمال کی، اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور زندگی بھر نیکی میں جدوجہد کرنا ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے لیے حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے. ایون آج جو بہت کوئی نیک ہے نا، آپ اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایسے بھی بعض دفعہ لوگوں کو نظروں میں انسان کا آتا ہے کہ جن کا کہ بہت زیادہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ بہت نیک ہے، لیکن آپ بہت عرصے کے بعد ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے تو عمل بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو گیا، بہت ہی نیچے یہ تو عمل میں آ گئے. تو اس کے بارے میں ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ جب اللہ نے ہدایت دے دی نا تو بار بار انسان جو ہے ہدایت کی دعا کرے، جس میں کہ ایک اور بھی ہمیں یہ قرآن میں آیت ملتی ہے نا، ہاں یہ والی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت سے ایک دفعہ سرفراز کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ موڑنا، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، بے شک تو بے حد اور بے حساب عطا فرمانے والا ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، یہ ہمیں ملتی ہے. تو یہ بھی دعا ہے، بیسکلی آیت ہے لیکن دعا ہے، تو اس میں بہت زیادہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. بار بار اللہ سے مانگیں کہ اللہ نے جب ایک دفعہ ہدایت دے دی تو ہمارا خاتمہ بھی ہدایت پر ہی ہو.
تو الحمدللہ یہ حدیث مکمل ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.